محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو شہادتوں کا ایک سلسلہ، شہادتوں کا ایک تسلسل، شہادتوں کا ایک تذکرہ، اس کا تسلسل شروع ہو جاتا ہے، اور ہر طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعات اور ساتھ ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعات، اور ہر طرف مختلف مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور اہل سنت کے ہاں تو اس عشرے کو عشرہ فاروق و حسین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بلکہ اب تو اس عشرے کو شروع کے جو 10 دن ہیں ان کو منسوب ہی فاروق اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف کر دیا گیا ہے۔ تو لہذا شہادت کیا چیز ہے اور انسان کی زندگی کیا ہے، شہادت کا مقام کیا ہے۔ دیکھیں، شہید کے اوپر اور شہادت کے اوپر گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے حیات اور موت کے اوپر گفتگو کروں کہ اس مادی دنیا کے اندر جو زندگی ہمیں اور آپ گزار رہے ہیں، اس دنیا کے اندر سب سے جو قیمتی چیز ہوتی ہے انسان کی، یا جس کو انسان سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے، ظاہر سی بات ہے محبوب اسی چیز کو رکھے گا نا جو قیمتی چیز ہوگی، بے قیمت چیز کو کون محبوب رکھتا ہے؟ تو سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے وہ انسان کی حیات ہے، زندگی ہے، اور اسی کے لیے انسان جیتا ہے۔ اور سارے آپ دیکھیں پوری دنیا کا جو نظام ہے، یہ پوری دنیا کا کاروبار جو ہے وہ اس کو کہا ہی کیا جاتا ہے کاروبار زندگی، یعنی جتنا بھی ایک نظام چل رہا ہے، کاروبار، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، اور تجارت اور معیشت، معاشرت، یہ ساری چیزیں، یہ سارا سب کا دائرہ کار کیا ہے؟ انسان کی حیات ہے، انسان کی زندگی ہے۔ اور انسان جب تک زندہ ہے تو پھر ایک طرف فرعون بھی ہے، نمرود بھی ہے، حامان بھی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ موسیٰ بھی ہے، ہارون بھی ہے، اور جو ہے وہ ابراہیم بھی ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ تو انسان کو اپنی جو حقیقت ہے اس کو سمجھنے سے پہلے، انسان کو جو ہے وہ اپنی مقصد زندگی کو سمجھنے سے پہلے، مقصد حیات کو سمجھنے سے پہلے اس کو اپنی ذات کو سمجھنا ہوگا۔ اور جب تک انسان اپنی ذات کو نہیں سمجھے گا اس وقت تک وہ نہ اللہ کو سمجھ سکتا ہے، نہ وہ کسی اور چیز کو سمجھ سکتا ہے۔ من لم یعرف النفس لم یعرف اللہ، جو شخص اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ اللہ کو بھی نہیں پہچانتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، اپنی حیات کو پہچانے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، کہ انسان کیا کرے، دیکھے مما خلق، اس کو ہم نے کس چیز سے پیدا کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے۔ اب شہادت کیا ہے؟ شہادت یہ ہے کہ انسان کے سامنے جب کوئی بڑا مقصد ہوتا ہے، دیکھیں نا، کوئی سم ٹائم آپ کے سامنے ایک بہت بڑا مقصد ہوتا ہے، بہت بڑا آپ کے سامنے ایک گول ہوتا ہے جس کو آپ نے اچیو کرنا ہوتا ہے، کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کے لیے اپنی سب سے قیمتی چیز جو ہے اس کو آپ قربان کرتے ہیں۔ تو وہ جبھی ہو سکتا ہے، جبھی آدمی اپنی قیمتی چیز کو قربان کرتا ہے کہ اس سے زیادہ قیمتی چیز یا اس سے بڑا مقصد انسان کے سامنے ہو۔ تو جو شہید ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کو قربان کرتا ہے، کس کے لیے؟ جو آج ہماری سوسائٹی کے اندر ایک تصور ہے، وہ کس لیے بھائی وطن کے لیے قربان کر دیتا ہے، اپنے خاندان کی عزت آبرو کی حفاظت کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ اور بہت ہی کم ظرف آدمی ہوگا وہ اللہ کی نگاہ میں کہ جو دنیا کے لیے اپنی زندگی کو قربان کرے۔ اب آپ دیکھیں نا، ایک طرف انسان کے مال ہے اور ایک طرف حیات ہے، اور انسان اپنی حیات کو، اپنی زندگی کو مال کے لیے قربان کر دیتا ہے، تو مال تو پھر مال کی حیثیت کیا ہے؟ مال کی حیثیت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انسان زندگی، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بھئی ایک طرف مال ہو تو مال کو جانے دو، اپنی زندگی کو بچاؤ، کیونکہ مال تو زندگی ہے، تو مال بھی ہے، سب کچھ ہے، اگر زندگی نہیں ہے تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ تو انسان جب تک کوئی بڑا مقصد اس کے سامنے نہیں ہو تو اس وقت تک وہ اپنی زندگی کو قربان نہیں کرتا۔ تو اسی لیے پھر اس کا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پھر شہید کو کہا بل احیاء، کہ تم اس کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔
اور عند ربہم یرزقون، ان کو ان کی رب کی طرف سے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن اس حیات کا جو زندگی ہے اس کا تمہیں شعور نہیں، کیونکہ ہمارے ذہنوں کے اندر حیات کس چیز کا نام ہے؟ وہ اس چیز کا نام ہے کہ ہم جو ہے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں اور دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں یعنی ہمارا وجود ہے، تو ہم اس کو حیات سمجھتے ہیں۔ تو وہ جو حیات ہے اس کو تمہیں اس حیات کا شعور نہیں ہے کہ وہ حیات کس قسم کی ہے۔ پھر انسان کے دل و دماغ میں ہوتا ہے کہ بھئی یہاں کی حیات کے لیے، اس کی بقا کے لیے انسان کو رزق کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب اگر وہ کھائے پیے نہ تو وہ انسان مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو وہ کون سی حیات ہے جس کے اندر کھانا پینا نہیں ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ تمہارے ذہن میں اگر یہ سوال اٹھتا ہے تو بل احیاء عند ربہم یرزقون، ان کو ان کی رب کی طرف سے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ بھی تمہارے ذہن میں جو اگر وسوسہ آ رہا ہے یہ بھی ختم ہو جائے، رزق بھی اللہ دے گا اور اس حیات کے مطابق دے گا، اس زندگی کے مطابق دے گا۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو موت اور حیات، یہ سارا نظام اللہ نے دیا، الذی خلق الموت والحیات، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کی ہیں؟ یہ اس لیے پیدا کی ہیں کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں دیکھوں تم میں سے کون بہترین عمل کر کے آتا ہے۔ ناظرین، آج کی زندگی کے اندر، آج کے اس معاشرے کے اندر ہمیں یعنی صرف اور صرف ہم زندگی کے مقصد کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری جو حیات ہے، کیا اس کا 2 منٹ کے لیے آپ سوچیں کہ یہ کیا ہے کہ بھئی انسان جو ہے وہ کیا صرف یہ 30-40 سالہ زندگی کا نام انسان کی زندگی ہے، اور پھر اس زندگی کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ اس کو ابدی حیات عطا فرماتے ہیں، اخروی حیات، جس کو جو لامتناہی حیات ہے وہ اللہ عطا کرتے ہیں۔ چاہے دیکھیں جنت بھی ابدی ہے اور جہنم بھی ابدی ہے نا، کہ بھئی جو جہنت میں جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، جو جہنم میں جائے گا اگر کافر ہے تو وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم ابدا، کہ جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں اور جو لوگ کفر کی زندگی میں ہی، کفر کی حالت میں ہی ان کو موت آ جاتی ہے، ان الذین کفروا وماتوا، تو اللہ تعالیٰ اور ان کو اللہ تعالیٰ وہ معاف نہیں فرمائے گا۔ اور سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا فَلَن يُقْبَلَ أَحَدٌ مِّنَ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، کہ اللہ تعالیٰ وہ اگر دنیا کے اندر انسان کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ میں بڑے سے بڑے مسئلے سے نکل سکتا ہوں کہ اگر میرے پاس پیسہ ہے اور میں اس پیسے سے جو ہے وہ اپنے مسائل کو حل کر لوں گا، تو اللہ فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین، کہ اگر وہ یہ ملء الارض ذہب، یعنی یہ ساری زمین سونے سے بھر دی جائے اور اتنا سونا جو ہے وہ فدیے کے طور پہ دے کہ بھئی میری جان چھوٹ جائے جہنم سے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، کہ وہ اس سے جان نہیں چھوٹ سکتی کہ یہ اتنا سونا بھی دے گا تو اس سے بھی جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ تو لہذا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کے اندر پھر ایمان کتنی بڑی دولت ہے کہ اس ایمان کی بدولت اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اخروی حیات عطا فرمائیں گے اور نجات عطا فرمائیں گے، اپنی رضا عطا فرمائیں گے۔ لیکن آج کا انسان ناظرین، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو، رضوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بہا، کہ وہ دنیا پر حیات پر راضی ہو چکا ہے، دنیا کی زندگی پر راضی ہو چکا ہے، واطمأنوا بہا، اور مطمئن ہو گیا۔ اب وہ لوگوں کے ذہنوں میں اب کیا بیٹھ چکا ہے؟ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھ چکا ہے کہ وہ اس دنیا کی زندگی سے راضی ہیں، بس وہ اسی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور وہ مطمئن ہیں، یعنی ان کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی چھوڑو، ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، کہ بھئی یہی دنیا کی زندگی ہے بس، وما نحن بمبعوثین، ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، ہم دوبارہ جو ہے وہ دوبارہ کس نے دیکھی ہے زندگی، یہی ہے، اور وہ اس پر اطمینان بھی کر کے بیٹھ چکے ہیں۔ دیکھیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ تو کفار کا نظریہ ہے نا، یہ تو جو کفار ہوتے ہیں، جو نان بلیورز ہوتے ہیں، جن کا اللہ کی ذات پر بلیو نہیں ہے، اسلام پر، قرآن پر ایمان نہیں ہے، وہ ان لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے رضوا بالحیات الدنیا، کہ وہ دنیا کی زندگی کے اوپر راضی ہیں۔ دیکھیں مسلمان جو ہوتا ہے ناظرین، وہ دنیا کی زندگی پر راضی نہیں ہوتا،
وہ کیسے دنیا کی زندگی پر راضی ہو جب اس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ تو امتحان گاہ ہے، یہ تو متاع الغرور ہے، دھوکے کا گھر ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور وما الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ تو کھیل و کود کی، لہو و لعب کی جگہ ہے، یہ تو جو ہے وہ دھوکے کا گھر ہے، یہ تو مکڑی کا جالا ہے۔ تو وہ کیسے اس سے راضی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں انسان جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے 15 سال تک تو اس کو کوئی شعور ہی نہیں ہوتا، اس کو تو اس کے تو ذہن میں بھی نہیں آتا کہ وہ تو سوچتا بھی نہیں ہے کہ زندگی ہے کیا چیز، وہ تو کھیل کود کا زمانہ ہے، اور جو ہے وہ بس پھر جوانی آتی ہے، پھر 15 سے لے کے 25 سال تک وہ بھی ایک غفلت کا زمانہ ہوتا ہے۔ انسان جو ہے بھرپور جوان، اور اس کی امنگیں جوان، اس کی آرزوئیں جوان، متاع اور کوشش ہر چیز کیا ہے، وہ بس دنیا ہی ہے۔ اچھا پہننا، اچھا کھانا، اچھی گاڑی، اچھا لباس، وہ ہر وقت اسی چکر میں ہے کہ میرا لباس اچھا ہو، میری خوراک اچھی ہو، میرے پاس گاڑی اچھی ہو، میرے پاس گھڑی اچھی ہو، اور بس وہ اپنی ذات میں جو ہے مگن ہوتا ہے۔ اس عمر کا جو بندہ ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، وہ اپنی ذات میں مگن ہے، بار بار شیشے کے سامنے جا کے کھڑا ہو جائے گا، کنگھا ہی نہیں ختم ہوگا، بناؤ سنگار ہی ختم نہیں ہوگا، اور جو ہے بس اپنے وجود کے اندر گم ہوتا ہے۔ پھر کہیں جا کر جو ہے جب شادی ہوئی ہے، شادی کے بعد پتہ چلا اچھا اب تو ذمہ داریاں ہیں، پھر اس کے بعد پھر آدمی چلتے اس میں بھی پھر کیا ہوتا ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کے اندر اتنا گم ہو جاتا ہے کہ پھر وہ بھی بھول جاتا ہے آخرت بھی ہے کوئی چیز بھائی۔ پھر جا کر 50 55 سال 60 سال کی عمر میں جا کے خیال آتا ہو میں تو کس کے پیچھے بھاگ رہا تھا، یہ سارا نظام میں نے، ساری امپائر میں نے کھڑی کی، یہ کس کے لیے کھڑی کی، کیوں کھڑی کی؟ کیا اب اس کا میری ذات سے کوئی فائدہ، اس کو مجھے کوئی فائدہ بھی ہوگا؟ اس کا میری ذات کے لیے کیا فوائد ہیں اس کے اندر؟ دیکھیں ہمارے ایک دوست ہیں اور بیمار ہو گئے، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا، دنیاوی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دیا، اور ماشاءاللہ بچے بھی اللہ نے اچھے دیے، سب کچھ یعنی اگر ایک ظاہری طور پر دیکھا جائے تو ہر چیز پرفیکٹ نظر آتی ہے اگر آپ جو ہے وہ باہر سے مطالعہ کریں نا۔ ہر انسان کی زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں، دو رخ ہوتے ہیں، ایک تو عوام کے سامنے کا ہوتا ہے نا، کبھی بھی انسان کہتے ہیں نا کہ جیسے انسان سر عام اور چوراہے پہ تو اپنے کپڑے نہیں بدلتا نا، نہ اپنے گندے کپڑے دھوتا ہے، نہ کپڑے بدلتا ہے، نہ غسل کرتا ہے، چوراہے پہ تھوڑی کرتا ہے، ہمیشہ بند کمرے میں کرتا ہے، غسل خانے میں کرتا ہے، باتھ روم میں کرتا ہے، اور جب بھی باہر نکلتا ہے تو ایک بناؤ سنگار کے ساتھ اور ماشاءاللہ اچھے لباس کے ساتھ اور خوشبو لگی ہوئی۔ یہ ایک انسان کا ایک ظاہر ہوتا ہے، لیکن ہر انسان کا ایک باطن بھی ہوتا ہے، اور وہ باطن بہت کم لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اور اسی لیے اب دیکھیں کہ جب ایک انسان کرتے کرتے یہاں تک پہنچے اور ایک بہت بڑی امپائر کھڑی کر لے، اور ایک دم اس کو جھٹکا لگتا ہے، کسی بیماری کا جھٹکا لگ گیا، پھر اس کو خوف مبتلا ہو جاتا ہے کہ اب جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ پرسکون ہو اور اپنے معاملات کو سنبھالے سدھارے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار آج کے دور کے اندر سے تو سکون سے انسان مر بھی نہیں سکتا، تو دیکھیں وہ کیسے سکون سے مرے گا کہ جب ہم نے مرنے کی تو تیاری کی نہیں، نہ مرنے کی موت کی تیاری کی ہے، نہ موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کی ہے۔ ہماری زندگی کا محور جو ہے وہ تو حیات ہے، زندگی ہے، اور ساری چیزیں ہمارے تو پورا سوچنا، غور فکر، ہر چیز اس کے ارد گرد گھومتی ہے۔ تو پھر جب ایک دم جھٹکا لگتا ہے تو آدمی کہتا ہے اچھا یہ اتنا بڑا میں نے نظام کھڑا کیا، اب یہ سارا نظام کا کیا ہوگا؟ اچھا جائیدادیں بنائی ہیں پاکستان کے اندر، ان پر وہ بھائی بیٹھا ہوا ہے، بھتیجا بیٹھا ہوا ہے، چچا بیٹھا ہوا ہے، بھانجا بیٹھا ہوا ہے، بہن بیٹھی ہوئی ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ قبضہ کر لیں گے، وہ کھا جائیں گے۔ یار وہ تو کتنے لوگوں سے سنا ہے کہ یار میرے بچے تو وہاں جائیں گے ہی نہیں، اور انہوں نے تو وہاں جا کے رہ نہیں سکتے، تو انہوں نے وہاں جا کے کیسے اس گھر کو سنبھالنا ہے یا جائیدادوں کو سنبھالنا ہے؟ وہ وہاں جا کے کن سے لڑتے پھریں گے؟ وہ تو یہاں کے بچے ہیں۔ اب دیکھیں پوری زندگی لگائی بنانے میں، اب انسان کو جب آخر میں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اس کو اپنی یعنی اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اور دنیا سے اپنے آپ کو تھوڑا سا دنیاوی معاملات سے، تو انسان آج کے دور کا انسان تو میں سمجھتا ہوں کہ مرنے سے پہلے بھی اگر اس کو فرشتے کہیں نا کہ بھئی تجھے تھوڑا سی مہلت دی جاتی ہے، تو وہ اس مہلت کے اندر بھی توبہ استغفار نہیں کرے گا، وہ اپنے دنیاوی معاملات کو سدھارنے کی کوشش کرے گا، اور وہ اس بات کی کوشش کرے گا کہ میں جو ہے وہ سارے جو میرے معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں۔ ہمارا ایک دوست ہے، ان کو ہارٹ کی پرابلم ہوئی،
تو وہ ہارٹ کی جیسی پرابلم ہی تھوڑے سے بہتر ہوئے تو وہ دبئی بھاگ رہے ہیں، باہر بھاگ رہے ہیں، جگہ جگہ پہ یار دبئی بھی میری پراپرٹی ہے، فلانی جگہ میرا سرمایہ، فلانی جگہ میری انویسٹمنٹ ہے، اور جلدی جلدی سمیٹوں میں اس کو، اور سمیٹنے کے بعد جو ہے وہ اس کو میں اپنے بچوں کے نام کر دوں، ایسا کر دوں، ویسا کر دوں۔ اب آپ مجھے بتائیں اس وقت بھی اس کو مہلت ملتی ہے انسان کو، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس مہلت کے اندر بھی اپنی دنیاوی چیزوں کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے اور دنیا کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اس وقت بھی اس کو یہ ذہن میں نہیں آتا کہ بھائی یہ تو ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، اچھی بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بری بات ہے آدمی، لیکن ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بنانے کی بھی تو فکر کرنی ہے، اپنی آخرت کی بھی تو کوشش کرنی ہے، اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بہا، اللہ کہتے ہیں دنیا کی زندگی پہ راضی ہو چکے ہیں اور ان پر مطمئن بھی ہیں، مطلب اس سے نکلنا بھی نہیں چاہتے۔ دیکھیں آپ کے سامنے ہے روزمرہ کی زندگی کے اندر، ہمارے ایک ویورز ہیں مسٹر انور صاحب، اور ان کا بھی پرسوں انتقال ہو گیا، اور ایک دم جو ہے وہ بیمار ہوئے اور ان کو انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آج ان کا جنازہ تھا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں بیگم کلثوم نواز صاحبہ کہ اب دیکھ کتنا بڑا خاندان، شریف خاندان، میاں صاحب، اور کتنی بڑی امپائر کھڑی کی ہے، یعنی سیاسی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی، مطلب آپ دیکھیں۔ لیکن اینڈ کیا ہے؟ اینڈ جو ہے وہ یہی ہے، چاہے آپ دنیا کے اندر کتنے طاقتور انسان کیوں نہ بن جائیں، لیکن آپ انسان ہی ہیں۔ یہ دنیا جو ہے دھوکے کا گھر ہے، یہ بات آپ حضرات ذہن میں بٹھائیں، میں بھی اپنے ذہن میں بٹھاؤں۔ اس دنیا کے اندر کوئی نہیں رہا، ہر سوائے اس کائنات کے اندر انبیاء کو اللہ تعالیٰ یہ اللہ نے ان کو یہ سعادت دی ہوتی ہے کہ ان سے پوچھا جاتا ہے بھائی کہ بھائی اگر رکنا ہے دنیا میں رہنا ہے اور رہنا ہے تو اور رہ لو، اور اگر اللہ کے پاس جانا ہے تو اللہ کے پاس چلے آؤ۔ باقی میں اور آپ ہماری کیا حیثیت ہے، ہمارا وجود کیا ہے؟ تو لہذا ناظرین، اصل بنیادی طور پر جب بھی ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں، یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں، یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جتنے بھی صحابہ کرام، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے شہدائے بدر، شہدائے احد، اور اسی طرح شہدائے کربلا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جو ہے وہ قربان کر دی۔ وہ اس اصول کو سمجھ چکے تھے۔ اور آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے سامنے کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم اپنے ہاتھوں سے اپنے والد کو دفناتے ہو، تم اپنے ہاتھوں سے اپنی والدہ کو دفناتے ہو، تم اپنے بیٹے کا، اپنے بھائی کا، اپنے چچا کا، اپنے ماموں کا جنازہ پڑھتے ہو اور ان کی قبروں پہ جاتے ہو، لیکن تم اتنے زیادہ غفلت میں پڑ چکے ہو کہ تم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ تم لا متناہی ہو، تمہاری کوئی انتہائی نہیں ہے۔ لیکن انسان 80 سال کا بھی ہو جائے نا، 80 سال کا بھی، شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں سے جن کی عمریں 60 سے زیادہ، 70 80 سال، 82 سال، 85 سال کی ہو جائیں، اور اس وقت بھی وہ بیٹھ کر اپنی دنیاوی معاملات کو اور دنیا کے اندر منہمک ہوں اور اپنی دنیا کے محلات کی فکر کر رہے ہوں اور آخرت کی طرف سے غافل ہوں، تو مجھے ایسے شخص پہ حیرانگی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو مختصر سی زندگی دی ہے نا ناظرین، جیسے میں نے عرض کیا 15 سال، پھر جوان ہوتے ہیں، کہیں یہ جو پوری اگر زندگی کا اگر آپ نکالیں 70 سالہ زندگی ہو، تو اس 70 سالہ زندگی کے اندر 40-45 سال کی زندگی ہے، یہ 50 سال کی زندگی ہے زیادہ سے زیادہ، اور 50 سال کی زندگی کہاں، اور پھر آخرت کی زندگی کا اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی 50 سال کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ایسی ہے کہ جیسا کہ بالکل آدمی پلک جھپکتا ہے نا، جس طریقے سے پلک جھپکنے کے بقدر ہوتی ہے۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ کل قیامت میں ایک دن جو ہے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا۔ اگر آپ اس سے کمپیئر کریں آج میری آپ کی 50 سالہ زندگی اور وہ ایک دن 50 سال کا ہے، تو اس کی حیثیت کیا بنتی ہے؟ کچھ بھی نہیں بنتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دنیا کی زندگی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے، اس کے اوپر اتنا مجھے اطمینان نہیں کہ میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو مجھے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ میں دوسری طرف سلام پھیر پاؤں گا، نہیں پھیر پاؤں گا۔ میرا ایک سانس باہر آئے،
مجھے نہیں پتا کہ دوسرا سانس میرا اندر جائے گا نہیں جائے گا۔ یہ آخرت کی زندگی، دنیا کی زندگی کی اس مثال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں کہ ایک اس پوری کائنات کو جو ہے رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، اور ایک پرندہ 1000 سال بعد آئے اور ایک دانے کو لے کر جائے، تو ایک وقت آئے گا کہ یہ جو ہے وہ رائی کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ آپ اندازہ کریں، پورا آسمانوں اور زمینوں کے درمیان کا خلا رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، 1000 سال بعد پرندہ آئے اور وہ اس ایک رائی کے دانے کو لے کے جائے، یعنی وہ ایک رائی کے دانے کو لینے کے لیے 1000 سال بعد آئے، تو آپ اندازہ کریں کہ رائی کے دانے کتنے ہوں گے، اور 1000 سال بعد آئے اور لے کر جائے تو ایک نہ ایک دن یہ رائی کے دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آخرت کی زندگی، اللہ کہتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت جو ہے وہ تو بہتر ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرات صحابہ کرام، حضرات اہل بیت، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ دھوکہ ہے، اور دنیا یہ جو حیات ہے اصل میں کہتے ہیں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، وہ قوموں کی حیات ہوتی ہے۔ اور یہ جو صحابہ کرام نے جو اپنی زندگیاں پیش کی، انہوں نے اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے پیش کی۔ تو آج آپ دیکھیں کہ یہ 1400 سال گزر گئے، 1440 ہجری ہے، 1440 ہجری، لیکن آج بھی یہ ہمارے دلوں میں، دماغوں میں، ہمارے بیانوں میں، ہمارے جو چرچے ہیں، تذکرے ہیں، ان میں زندہ ہیں۔ تو اصل تو حیات اس کو کہیں گے نا، کہ حیات تو اسی چیز کا نام ہے کہ وہ انسان کا تذکرہ رہے، انسان کی گفتگو رہے، اور اس کو ہمیشہ جو ہے اس کو خراج تحسین پیش کیا جائے۔ تو اصل یہی ہے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو، ہم سب کو یہ مختصر سی زندگی دی ہے، اس زندگی کو ہم جو ہے وہ ابدی بنا سکتے ہیں اور لافانی بنا سکتے ہیں، وہ اس صورت کے اندر کہ ہم اس کی حقیقت کو سمجھیں اور آخرت کی تیاری کریں، موت کی تیاری کریں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے جواب دہی کا جو تصور ہے اس کو اپنے دماغ میں قائم کریں کہ ایک دن اللہ کے سامنے ہم نے کھڑا ہونا ہے اور جواب دینا ہے۔ تو انشاءاللہ بہت سارے مسئلوں کا حل جو ہے اللہ تعالیٰ نکال دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔